لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الكتاب كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. معزز و محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام تعریفیں، ہر قسم کی تعریف اور توصیف، بزرگی اور برتری اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کا تنہا خالق اور مالک حقیقی ہے۔ بے شمار درود و سلام سید اولاد آدم امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کا کہ وجود تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ انہ لقول رسول کریم ذی قوۃ عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ معزز سامعین، یہ قرآن مجید کا جز عامہ 30واں پارہ اور 81ویں سورت 81 سورت التکویر کی آیت نمبر 19، 20 اور 21 ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں۔ چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے اسی کے حوالے سے کوئی بات آپ کے سامنے رکھوں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، انہو یقیناً یہ یا بے شک یہ لقول رسول کریم، یہ قول ہے رسول کریم کا۔ ہم اردو جاننے والے لوگ جیسے ہی لفظ رسول آتا ہے ہمارا ذہن فوری محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلا جاتا ہے، لیکن اگر آپ کی ساتھ کو ذرا غور سے دیکھیں تو رسول کے اوپر الف لام نہیں ہے۔ اگر قرآن مجید میں یہ بات اللہ پہلے کبھی بتلائی بھی ہو کہ جو ہمارے لیے اصطلاحی معنی لیے جاتے ہیں، رسول کا معنی ہوتا ہے میسنجر، پیغام رسان کا رب پہنچانے والا، لیکن جب اس پہ اگر قرآن مجید میں الف لام داخل کر دیا جائے تو اس سے مراد صرف اور صرف ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لیے جائیں گے، ورنہ کچھ اور معنی کوئی بھی میسنجر کے معنی میں لے سکتے ہیں، پچھلے انبیاء میں سے کسی اور نبی کے معنی ہو سکتے ہیں، اور یہی قاعدہ باقی اور چیزوں کے لیے بھی ہے۔ وقت تھوڑا ہوتا ہے تو بہت مثالیں نہیں دی جا سکتی، لیکن مختصراً یہ کہ کتاب، جب کوئی بھی کتاب بک یعنی بک ہو سکتی ہے، لیکن قرآن مجید میں اگر الکتاب آتا ہے تو اس سے بڑا صرف قرآن مجید لیا جائے۔ اسی طرح سٹی، بلد، کوئی بھی سٹی ہو سکتی ہے، لیکن البلد آ گیا تو اس سے بڑا صرف مکہ مکرمہ لیا جائے گا۔ حاضر بلد لگی تو کسی اور شہر کے لیے وہ لفظ، تو معنی یہ کہ اس کے مخصوص معنی ہوتے ہیں، تو یہاں پر الف لام نہیں ہے، تو یہ بات پہلی۔ دوسرا کہا جا رہا ہے کہ یقیناً یہ قول ہے، قول رسول کریم۔ اب رسول جو ہے یہاں پر اس آیت میں جو آیا ہے وہ جبریل امی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اب سمجھنا یہ ہے کہ اس میں کیا مضمون چل رہا ہے۔ یہ مضمون ہے قرآن مجید کے نزول کا۔ قرآن مجید ایک دو لفظ کو سمجھ جائیں کہ ایک لفظ ہوتا ہے کلام، ایک ہوتا ہے قول۔ ویسے لینگویج کے اندر یہ دونوں انٹرچینجبل ہیں، کبھی قول کبھی کلام استعمال کرتے ہیں، لیکن جب قرآن کی بات آتی ہے تو ہم قرآن مجید کے لیے کلام کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ قرآن مجید کیا ہے؟ القرآن و کلام اللہ۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، لیکن اس کا معنی کیا ہے؟ سمپل اسپیچ آف اللہ۔ کہ قرآن مجید کیا ہے؟ یہی وہ مسئلہ تھا جس پر امام احمد بن حنبل کو کوڑے مارے گئے تھے، تو ہر دفعہ کوڑا کھاتے تھے اور ان کی زبان سے یہ نکلتا تھا کہ القرآن و کلام اللہ غیر مخلوق ہے۔ وہ مسئلہ خمسہ قرآن کو نکلا مسئلہ ہے۔ تو کیا تھا کہ یہ جو ہے قرآن مجید میں جو لفظ کلام کا، اسی ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو کلام الرحمن، کلام الہی، کلام اللہ کہتے ہیں قرآن مجید کو۔ تو یہ اصطلاح چھوٹی سی سمجھ لیں کہ کلام جو ہے اس کا معنی اسپیچ، اور قرآن مجید کیا ہے؟ یہ اوریجنل اسپیچ آف اللہ۔ تو قرآن کیا ہے؟ کلام اللہ ہے۔ اور اب میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد یہ آیت تلاوت کی۔ اب یہ میرے منہ سے، میرے ہونٹوں سے، میری زبان سے الفاظ نکلے، تو یہ کیا چیز ہے؟ پڑھ تو میں قرآن ہوں،
لیکن یہ جو ہے میرا قول ہے. میں جب بیان کروں آیت کو تو میرا کیا ہے, میری زبان سے جو نکلا آپ کوٹ کریں گے تو یہ میرا کیا ہے, لفظ قول ہے. تو جو لفظ کو تھوڑا سا رفلی کر لیں آگے چل کر بات واضح ہو جائے گی. تو جب لفظ کلام لیا تو کیا ہے, کلام کیا ہے, اوریجنل اسپیچ ہے. یہ قرآن مجید میری اوریجنل اسپیچ نہیں ہے. میں قرآن کو پڑھ رہا ہوں, کلام اللہ کو پڑھ رہا ہوں, تو اگر میری نسبت دی جائے تو کیا ہوگی, وہ قول ہوگی. اسی طرح اب اوپر کی طرف چلیں, نبی کریم صاحب کی زبان سے نکل رہا ہے تو کیا ہے, کلام اللہ آپ پڑھ رہے ہیں, لیکن جب آپ کی زبان سے نکلا تو کیا ہے, وہ آپ کا قول ہے. اسی طرح جبرائیل امی جب لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سنا رہے ہیں تو کیا ہے, قول ہے. تو اس کو قرآن کہہ رہا ہے انہ لقول رسول کریم, بے شک یہ قول ہے کس کا, رسول کون, میسنجر کریم, نوبل. تو نوبل میسنجر کون ہے یہاں پر, جبرائیل امی. تو کیونکہ آگے کیا ہے سے جوڑ لو تو اور واضح ہو جاتی بات کہ یہ قول جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی, یہ کیا ہے, قرآن مجید اوریجنل اسپیچ تو اللہ کا کلام ہے, اور جبرائیل امی کے ذریعے سے ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ پہنچا ہے. پھر آپ نے آگے صحابہ کرام کو سنایا, حفاظ موجود تھے, کاتبین وحی موجود تھے, پھر اس کے بعد سلسلہ چلا گیا. یہ چیز کیوں اہم ہے, کیونکہ یار وہ باتیں ہو رہی ہیں جو عموماً درست میں شاید اتنی اس زاویے سے بات, اس اینگل سے بات نہیں ہوتی. اس سے کہنے کا اور عنوان دینے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کو نازل کیا, کن کن چیزوں کا اس میں اہتمام کیا گیا ہے زمین تک پہنچنے میں, وہ ان 3 آیتوں میں اس کا ذکر میں مل رہا کہ یہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کیسے انسانوں تک قرآن کی نازل ہوا, قدرت گائیڈنس آپ کے اور ہماری ہدایت کے لیے جو کتاب آئی ہے وہ آسمان سے زمین تک جو پہنچی ہے اس کے اندر کن کن باریک چیزیں اس کے اندر جو ہے قرآن مجید کو بیان کر رہا ہے. تو پہلی چیز یہ کہا جا رہا ہے کہ انہ لقول رسول کریم, کہ یہ جو لے کر آئے ہیں اسپیچ اللہ کی, کلام اللہ کا, اور قول جبرائیل امی جو ہے اس کو لے کر آئے ہیں. تو یہاں تک تو بات واضح ہے, اور اس کا پس منظر اور بیک گراؤنڈ میں چھوڑ دے رہا ہوں. مختصر یہ مکی صورت ہے, اور وہاں پر یہ کہ بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ بنا کر بول رہے ہیں, یہ تو امی ہیں, ان کو کہاں سے آ گیا, یہ کہاں سے کہہ رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نہیں, یہ محمد کا قول نہیں, یہ محمد کا کلام نہیں ہے, بلکہ یہ جبرائیل امی لے کر آئے ہیں آپ کے اوپر, اور ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہ لقول رسول کریم. اب اگلی آیت کو سمجھیں تو یہ آیت کو مجھے سمجھنے میں آسانی ہو. اب یہ سلسلہ جو بیان کیا جا رہا ہے یہاں پر, اسے کیا معلوم ہوتا ہے. اب جو لوگ حدیث کی کچھ کم از کم بنیادی چیزوں سے واقف ہے, جب ہمارے پاس خود ستہ اور حدیث کی جو بھی کتاب ہم پڑھتے ہیں تو حدیث کے اندر آپ دیکھیں گے 2 حصے ہوتے ہیں. ایک حصہ ہوتا ہے جس کو ہم اسناد کہتے ہیں, سند کہتے ہیں, اسناد کہتے ہیں, اس کو سمپل جو ہے نیریشن چینج. اور دوسرا ہوتا ہے متن, اس کو ٹیکسٹ کہتے ہیں. یعنی اگر کوئی محدث, اگر آپ امام محدثین امام بخاری رحمہ اللہ کی بات کریں, وہ اپنی جو کتاب میں صحیح میں جب کتاب میں جامع شامل کر رہے ہیں حدیث کو, تو یہ نہیں کرتے کہ یہ حدیث ہے, بلکہ پہلے کہتے ہیں کہ حدیث ان کو کس نے بتایا امام بخاری کو, وہ کہتے ہیں حدثنا اخبرنا, وہ کہتے ہیں یہ حدیث انہوں نے بیان کی. اب انہوں نے جو بیان کی انہوں نے کس سے سنی, وہ اپنے والد سے بیان کر رہے ہیں, اپنے استاد سے بیان کر رہے ہیں, یا کسی اور راوی کا نام لیتے ہیں, پھر انہوں نے کس سے سنی اس کا نام آتا ہے. اس کے بعد جا کر 3-4 ناموں کے بعد کیا آتا ہے, رسول اللہ کے صحابہ سے بات چلی جاتی ہے نظر الدین کہ انہوں نے بیان کیا, مثال کے طور پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی, نبی کا قول. تو نبی کے بعد جب پہنچی ہے تو کیسے پہنچی ہے امام بخاری تک اور ان سے ہم تک, کہ وہ بات جو ہے انہوں نے, تو یہ کیا ہوتا ہے, اب اس میں سارا ایک فن حدیث ہے, دیکھا جاتا ہے کہ اس میں کون سی آتھنٹک ہے, کون سی صحیح حدیث ہے, کون سی ضعیف ہے, کون سی موضوع, یہ سب دیکھا جاتا ہے کہ کہنے والے کتنے ریلائبل ہیں, اس میں کسی کا جھوٹ بولنا ثابت ہے, کسی کا حافظہ کمزور ہے وغیرہ, وہ علت کے مطابق پھر حدیث کی گریڈنگ ہو جاتی ہے, یہ صحیح ہے, یہ ضعیف ہے, یہ موضوع ہے. تو اب پھر صحیح ضعیف مطلب صرف ضعیف جو ہے نیریشن کرنی ہوتی ہے, آگے ٹیکسٹ سے بھی ہوتی, آگے جو بات کہی گئی ہے وہ کسی صحیح ثابت شدہ حدیث سے ٹکرا رہی ہے یا قرآن کی کسی حدیث سے ٹکرا رہی ہے تو نہیں لیتے.
اس کو ضعیف الاسناد کہتے ہیں یا پھر متن کے طرف سے ضعیف. تو یہ نیریشن چینج جو ہے یہ اس لیے میں بتلا رہا ہوں کہ قرآن مجید کا نیریشن جو ہے، اب یہی بات کو لے لو کہ ہم نے کہا کہ قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، قرآن کلام اللہ. اب اس کو کس نے بیان کیا؟ سو کے لیے ہزاروں لاکھوں صحابہ نے ایک کے بعد آنے والی نسل کو انہوں نے بات کو اور وہ سلسلہ آج تک چل رہا ہے. ہر مسلمان جب کہتا ہے قرآن اللہ کا کلام ہے، اس لیے اس حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث متواتر. یعنی ایک دو راوی نہیں، اتنے لوگوں نے بیان کیا ہے کہ ان کا جھوٹ پر متفق ہونا ممکن نہیں ہے. قرآن جو ہے اللہ کا کلام ہے. اب یہ تو ایک اصول بتلایا میں نے آپ کو نیریشن کا. اب یہاں پر قرآن خود جو ہے کس طرح آیا ہے وہ آج جو ہے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. انہ لقول رسول کریم. اب اللہ تعالیٰ کا کلام نبی اور درمیان میں کون ہے؟ رسول کریم. کون ہے وہ؟ جبرائیل امین. اب اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان کے بارے میں آگے بیان کر رہے ہیں کہ جبرائیل امین کیا ہیں؟ ذی قوت عند ذی العرش مکین. یہ کیا ہے؟ ذی قوت یعنی وہ قوت والے. عند ذی العرش کہتے ہیں وہاں پر یعنی عرش کے نزدیک کرے ترجمہ نزدیک. ذی العرش عرش کے نزدیک. مکین کا لفظ اردو یا فارسی میں بھی استعمال کرتے ہیں. سمپل بتاؤں کہ مکین یعنی ریسیڈنس، وہاں کے رہنے والے ان کا ایڈریس. تو کیا کہا جا رہا ہے کہ جبرائیل امین جو لے کر آ گئے ہیں، کہاں سے لا رہے ہیں؟ اللہ کا کلام آسمان سے. کہاں پر ہے اللہ کا؟ 7ویں آسمان پر. تو 7ویں آسمان سے اللہ کا کلام جو لوح محفوظ سے آ رہا ہے، لوح محفوظ وہاں سے آ رہا ہے نا، تو وہ رہتے کہاں ہیں؟ زمین تک آ رہے ہیں لے کر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ ہے مکہ یا مدینے میں، اور جو نازل ہو رہا ہے یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ عرش سے آ رہا ہے. تو لانے والا رسول کریم کہاں ہے؟ وہ جبرائیل امین عند ذی العرش، عرش کے پاس ہیں. متعین تمامین کہ ان کا اور مقام مرتبہ کہ ان کی آسمانوں میں اطاعت کیا اور امانت کا ہے. آپ امین ہیں. اب اتنی تفصیلات کے لیے وقت نہیں رہے گا. تو ذی قوت ان کو سمجھتے ہیں. اہل کتاب جو ہے سنتے ہیں کہ ان کو بھی جیسے بائبل کے اندر بھی جبرائیل کو گیبرائیل کے نام سے آتا ہے، اسی طرح ہبرو میں ان کے پاس بھی جبرائیل، ان کے پاس بھی جو ہے یہ کانسیپٹ تھا. اور فی الوقت کیا اگر اوریجنل عربی ڈکشنری میں دیکھیں تو جبرائیل عربی لفظ نہیں، یہ ہبرو کا لفظ ہے. اور جبر کا لفظ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، فورس کے لیے یا طاقت کے لیے استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کا معنی ہے کریشن. لیکن اس کا آسان ترجمہ یہ ہوگا اگر ہبرو سے لیا جائے جبریل کا، جبریل جبرائیل جو بھی قرآن میں دونوں ہی آئے ہیں، تو یہ ذی قوت پوزیسر آف پاور. اس کا آسان ترجمہ یہ ہے کہ قوت ہے، یعنی ان کے پاس یہ تھا. جب جبریل جب ہبرو زبان میں لفظ استعمال ہو رہا تھا تو معنی یہ کہ جبریل کا معنی پاورفل کریشن آف اللہ. ذی قوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لفظ جو اس وقت رائج تھا ان معنوں میں، اللہ تعالیٰ نے خود اس کو عربی میں ٹرانسلیٹ کر کے قرآن میں ڈالا. وہ اہل کتاب تعجب کرنے لگے کہ یہ محمد یہ انلیٹرڈ ان کو کیسے معلوم ہے اس کا معنی یہ ہے. اللہ نے کہا ذی قوت ہے، پوزیسر آف پاور، کہ وہ بہت زیادہ اللہ کی، ان کے پاس معنی کیا تھا کہ پاورفل کریشن آف اللہ، بہت ہی طاقتور. تو اللہ یہاں پہ اس کو بیان کیا کہ یہ کون ہے؟ جبرائیل امین ذی قوت، انتہائی طاقتور. اور کیا ہے؟ ذی العرش مکین. اللہ کے عرش کے پاس جو قرآن میں آتا ہے عند سدرۃ المنتہا، وہ ان کا جبرائیل امین کا رہنے کا ایریا. اب اور قربت بتلائی جا رہی ہے اسی کی کہ اب سدرۃ المنتہا سے ہٹ کر آگے کیا آ رہا ہے کہ وہ جو ہے عرش کے پاس رہنے والے، عرش کے نزدیک، عرش کے نزدیک رہنے والے، یعنی ان کا لوکیشن بتلایا جا رہا ہے. لینڈ مارک جس کو ہم کہتے ہیں کہ تو لانے والے اللہ کا کلام ہے. تو لانے والے کہاں سے؟ ذی العرش مکین. ایک تو یہ کہ ذی قوت، پوزیسر آف پاور، بہت ہی طاقتور ہیں. اور وہ جو ہے کیا کر رہے ہیں؟ لے کر آ رہے ہیں. اور نہ صرف طاقتور ہیں، متعین ثم امین، کہ ان کی سینئرٹی یہ ہے وہاں پر کہ باقی فرشتے ان کی بات مانتے ہیں، وہ امانتدار ہیں، ان کی اطاعت کی جاتی ہے. مطلب فرشتے ان کو فالو کرتے ہیں.
تو یہ ایک سرسری اس کا ان آیتوں کا انٹروڈکشن رہا. تو اس کو سمجھنے کے لیے میسیج جو ہے اللہ تعالیٰ کا جب زمین تک آیا ہے، عرش والی ذات نے کتنا اہتمام کیا ہے اس کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی مثال نہیں. آپ جیسے سمجھنے اور سمجھانے کے لیے میں ایک مثال دیتا ہوں. اس دنیا کے اندر دنیا کے کسی بھی حکمران کو لے لیں، جو ہائیسٹ اتھارٹی بادشاہ ہو سکتا ہے، کسی ملک کا پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ ہو سکتا ہے. ہم اس بات کو اور واضح کرنے کے لیے ایک اپنے ہی ملک سے چھوٹی سی مثال دیتے ہیں. ایک بڑی طاقت ہے، بڑا ملک ہے، ٹھیک ہے، کم امریکہ، وہاں کا ایک پریزیڈنٹ ہے. وہاں کا پریزیڈنٹ اب انڈیا کے پرائم منسٹر کو ایک میسج بھیجنا چاہ رہا ہے. کیا کرے گا؟ سیکرٹری سے کہے گا لیٹر ٹائپ کرو، اس کے بعد ایلورک میں ڈال کے ڈاک ٹکٹ لا کے پوسٹ میں ڈال دے گا. کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ایک پروٹوکول ہوتا ہے جو فالو کیا جاتا ہے بھیجنے کے لیے، میسج ڈیلیور کرنے کے لیے. اور وہ کیا ہے؟ نمبر 1، اگر کوئی ہائیلی کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ ہے، مثال کوئی اللہ نہ کرے نیوکلیئر جب بھی ویسا کوئی ڈاکومنٹ جا رہا ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ کوئی بھی وہاں کے پیون کو نہیں دیتے کہ جا کے ڈیلیور کر کے آ جاؤ، یا انریلائبل آدمی کو یا کوریئر نہیں کرتے. تو ایک سسٹم ہوتا ہے، اور سسٹم کیا ہوتا ہے کہ وہ ایسے آدمی کو لیا جاتا ہے کانفیڈنس میں، جو اگر آپ امریکہ کی بات کریں تو واشنگٹن کی وائٹ ہاؤس کے ان کے اسٹاف میں سے جو موسٹ سینئر ہے، باقی اسٹاف اس کو مانتے ہیں اس کی سینئرٹی کی وجہ سے، اور وہ پریزیڈنٹ کے قریب رہنے والا ہوتا ہے. اس کا انتخاب کیا جاتا ہے بیکاز وہ ریلائبل ڈیلیور، تاکہ یہ کہیں بیچ میں ہیجیک نہ ہو جائے، کوئی جان نہ لے کہ یہ دونوں ملکوں میں کیا سیاست چل رہی، وہ کوئی اس کو ٹیمپر نہ کرے، اس کو لے نہ لے. تو اس کو کیا کیا جاتا ہے؟ ویسے آدمی کا انتخاب کیا جاتا ہے بھیجنے کے لیے، اور پھر ڈیلیور پہ لے جا کر پرائم منسٹر کے سیکرٹری کو دے دو، یہ ہمارے پریزیڈنٹ کا پیغام ہے، نہیں دیا جاتا. ایسا کیا جاتا نہیں، بلکہ آئیں گے دلی میں، ان کا سفیر رہے گا، اس کو انگیج کریں گے، وہ ایمبیسڈر کے تھرو پروٹوکول ہے، اپوائنٹمنٹ لے کر جا کر پھر 1 to 1 مل کر بڑے ہی اس میں یہ آئے تھے ٹی وی میں بتایا کہ بھائی دیکھو امریکہ کا ریپرزینٹیو سفیر ہے، پریزیڈنٹ جو بھی بولتے ہیں اس کو، وہ آیا تھا، اس نے آ کر کوئی میسج ڈیلیور کیا. یہ دنیا میں ایسا ہوتا ہے. کوئی بھی لو لیول لوگوں کو کیا کیا جاتا ہے؟ ان سے راز میں رکھا جاتا ہے. تو یہاں پر بتلایا جا رہا ہے، اور پھر کوئی میسنجر اتنا کمزور بھی نہ ہو کہ کوئی اس کو دھکا مار کے اسے چھین لے ہوئی مطلب. تو کہا جا رہا ہے کہ اتنی قوت کوئی بھی اس کے ہاتھ میں سرور نہیں کر سکتے، کوئی بھی ان کے ساتھ چھین نہیں کر سکتے، چھین چھپٹ نہیں کر سکتے. بلکہ ایسے کا انتخاب ہے جو امین بھی ہے اور سینئر بھی ہے اور ان کی اطاعت بھی کی جاتی ہے اور وہ عرش قریب بھی ہے. یہ مثال کے طور پر ساری باتیں آ جاتی ہیں جو یہاں سمجھائی جا رہی ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بھیجنے کے لیے قرآن مجید کو، اپنے کلام کو کیا کیا؟ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ. ابھی 3 آیتیں چھوٹی چھوٹی آیتیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قرآن کو زمین پر بھیجنے کے لیے فرشتوں میں سے کس کا انتخاب کیا کہ جو عرش کے پاس رہنے والے عند ذی العرش، اور جو طاقتور ہے ذی قوت اور متین، وہی کے رہنے والے ہیں، ان کا پرماننٹ ایڈریس وہی ہے، اور وہ اللہ کے حکم سے آتے ہیں زمین کے اوپر. پھر آتے ہیں مطاعن ثم امین، وہ اکیلے بھی نہیں آتے بلکہ ان کو ساتھ میں اور فرشتوں کو بھیجا جاتا ہے، چاہے وہ قرآن مجید کی 5 آیتیں ڈیلیور کرنی ہو یا سورت آنی ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنی ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے. تو ایک دنیا کے اندر معمولی 4-5 سال کے ٹرم کے لیے آنے والے پریزیڈنٹ پرائم منسٹر کے لیے الیکشن میں جیتتے ہاتے، ان کے میسج کے لیے یہاں پر اتنا اہتمام ہے. عرش والی ذات جب اپنا پیغام بھیج رہی ہے تو وہاں پر اتنا اہتمام کیا جا رہا ہے کہ اس کو کیری کرنے والا، کہ اس کے اندر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اب اس کو لے کر آ رہے ہیں. تو یہ بات آپ کو ہم کو بتلائی جا رہی ہے لوگوں، یہ اللہ کا جو کلام ہے یہ کیسے پہنچ رہا ہے، کہاں تھا؟ 7ویں آسمان، فی لوح محفوظ لا یمسہ الا المطہرون. اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ حضرت سوچو، یہ ہماری عقلوں کو جگانے کے لیے خواب کافی ہے جو ہم قرآن مجید کے ساتھ آج اتنی غفلت برت رہے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے کہ تمام فرشتوں کو اس کا ایکسس نہیں ہے الا المطہرون. اس کا معنی یہ وہ نہیں چھوتے اس کو، مارو پاکیزہ ہوتے ہیں. مطلب ہے کہ فرشتوں سے ساری ہی پاکیزہ مخلوق ہیں. تو اسے معلوم ہوا کہ ہر فرشتے کو نہیں مگر ایک خاص گروپ آف فرشتے ہیں جو اس کو ایکسس ہے، جو اس کو چھو سکتے ہیں. یہ ہے قرآن مجید، اور وہ لوح محفوظ سے جب آ رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کے لیے انتظام کیا.
کہ یہ نبی کو 23 سال کی مدت میں تھوڑا تھوڑا ایک کلام پہنچایا جائے گا اور جبرائیل امین لے کر آئیں گے، اور ان کی جو ہے جبرائیل امین کا اس کے اندر کچھ ہمیں کیسے تعارف کیا جا رہا ہے، انہ بے شک قولی، یہ قول ہے کس کا؟ پہلے کہا گیا کہ میسنجر ہے، رسول، اس کا کلیم، وہ نوبل میسنجر ہے، اس کے بعد ذی قوت، وہ پوزیسر آف پاور ہیں، طاقتور ہیں، اور زندہ ذی لڑکی رہنے والے ہیں عرش کے پاس مکین، وہاں کی رہائش، اور ان کا اسٹیٹس یہ ہے متعین اطاعت کی جاتی ہے سننا کی، اور ان کو جو ہے فالو کیا جاتا ہے۔ تو قرآن مجید جب آ رہا ہے تو اس کے لیے بڑا خاص اہتمام کیا گیا ہے زمین تک پہنچانے کے لیے، اور اسی حوالے سے ایک طرف ہوا۔ دوسری طرف آئیے اب وطیف ہمارا سورہ جن کی طرف۔ سورہ جن کا پورا ابتدائی رکوع پڑھیں، اس سے ایک آدھ دفعہ ہم نے کبھی اس درس بھی کیا تھا۔ ایک اور انتظام ہے، وہ کیا ہے کہ ایک اور مخلوق ہے جن کو یہ چیزیں ہماری ڈائریکٹ عقل میں، کیونکہ ہم اپنی عقل محدود ہے، قرآن میں ہے اس کو بس فالو کرنا ہے، زیادہ اس کو یعنی انیسیسری ڈیٹیل قرآن بیان نہیں کرتا، اور نہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے سمجھنے کی۔ کیا ہے؟ جو زمین کے جن تھے ان کو الاؤ تھا، ان نہ اڑتے لوگ، یعنی یہ آئیں چند منٹ میں دبئی میں کرتے ہو، جنوں کے لیے کوئی ان کی مثال جیسا بجلی کی طرح ایک دم سے آنے کھانے انڈیا جا سکتے لوگ۔ تو یہ لوگ جو ہے آسمانوں پہ جایا کرتے تھے، پہلے آسمان تک ان کی رسائی تھی، وہاں پر جا کے وہ بیٹھتے تھے، ان کی نشستیں تھیں، کرسیاں تھیں، یا کہیں کہ ان کی پارکنگ تھی، وہاں پر جا کر بیٹھتے تھے۔ وہاں پر بھی اہتمام کیا گیا، کیا؟ اور اہتمام بھی کیسے کیا گیا؟ اچھا، یہ زمین والے آسمان پہ آتے، اب اللہ کا حکم کیا ہے؟ وہاں پہ ایک جس کو قرآن کہتا ہے شہاب ثاقب، یعنی آگ کا شعلہ، کہا کہ آج کے بعد زمین کی کوئی مخلوق آسمان پہ نہیں آنا۔ وہ بیٹھتے کرتے کیا تھے؟ چوری چھپے فرشتوں کی باتیں سنتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر کوئی فرشتہ حاضر فرماتے ہیں تو ہر شخص کی سزائیں بلند ہوتی ہیں، مثال کے طور پر کل فلاں بستی والوں کو عذاب کرنا ہے، پانی کا عذاب کرنا ہے، آسمان سے متواتر بارش کرنی ہے حتیٰ کہ لوگ، یہ اللہ کا فیصلہ۔ تو کیا ہوتا تھا؟ تو ساتویں آسمان کے فرشتے سنتے، چھٹے آسمان والے پوچھتے آج رب پروردگار نے کیا فیصلہ کیا ہے، لیکن یہ ہونے والا ہے۔ تو یہ جو ہے ساتویں والے چھٹوں کو بنا کے کیسکیٹ نیچے آتا تھا کہ چھٹے والے پانچویں سے چوتھا تیسرا دوسرا ہوتے ہوئے جب دوسرے آسمان کے فرشتے پہلے آسمان والوں کو اطلاع دیتے تو زمین کے جو جن گئے ہیں وہ سن لیتے، سن کے واپس زمین پہ آ کے زمین والوں کو بتا دیتے دیکھو ہمارے تمہارے لیے آسمان سے خبریں چرا کے لائے۔ تو آسمان کی باتیں آنے کا پیرلل چینل تھا، اللہ کے آگے ساری باتیں بتاتے تھے جتنی سن سکے۔ اب جو بات کا حصہ آسمان سے آیا تھا وہ صحیح ہونا ضروری تھا، تو وہ انسان کو بتاتے تھے، پھر انسان جو ہے اپنے روگ جمانے کے لیے دیکھو میں پہنچا ہوا ہوں، میرے پاس غیب کی خبریں ہیں، وہ بتا کے سلسلہ تھا۔ آسمان دنیا پہ ایک انقلاب آ گیا، اللہ نے کہا کہ ایسے کرو، یہاں پر ایک آگ کا شعلہ لگاؤ، زمین کی مخلوق جو بھی آئی وہ وہیں پر جل کے راکھ ہو جائے، اور سنی ہوئی باتیں واپس لے جا کے زمین والوں کو نہیں سنانا۔ ہمیشہ کی طرح جایا کرتے تھے، یہ وہاں پر بھی آپ اس کو آج کی زبان میں کہہ سکتے ہیں جو وی آئی پی مومنٹس ہوتے نا، سیکورٹی کا انتظام، کوئی بھی آزو بازو کوئی بھی نہیں آنا کیونکہ ایسے بڑے آدمی کا حضور ہو رہا ہے۔ تو اس طرح جب میسیج آ رہا ہے تو اللہ نے کہا کہ اب میرا پیغام زمین پہ جا رہا ہے، اب کوئی آلٹرنیٹ چینل سارے بند، کوئی اور راستہ نہیں۔ اور دیکھیں کہ اچانک ایسا ہو گیا، کچھ کو جل کے وہیں راکھ ہو گئے اور کچھ جان بچا کے بھاگ کے آ گئے، اور ان کی سیٹس ختم ہو گئی، ان کی جو پارکنگ سلاٹس پوری ختم ہو گئی، اب وہ جا کے بیٹھنے کے لیے جو ہے ان کو اب جگہ نہیں ہے، زمین پہ آ کے پریشان ہو گئے، یہ کیا ہوگا؟ ہم آسمانوں میں جایا کرتے تھے، ہماری نشستیں تھیں، وہاں بیٹھتے تھے، وہاں کی باتیں کچھ چرا کے لا کے آدھی ساری باتیں دنیا والوں کو بتا رہے تھے، اور یہ سلسلہ کیوں بند ہو گیا؟ وہ آپس میں میٹنگ کرتے تھے، تعجب کیسا ہو گیا یہ؟ تو اس کے بعد آپس میں میٹنگ کرتے ہیں، کیا ہوگا اگر دیکھو تو صحیح، یہ ایسا دنیا آسمان دنیا پہ اتنا بڑا انقلاب اب ہمیں آنے کیوں نہیں دیا جا رہا ہے؟ اب وہ اس کا ذکر کر رہے ہیں بیٹھ کر، آپس میں تشویش کا اظہار کر رہے ہیں، وَإِنَّا كُنَّا نَخُوضُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا۔ بالکل اس سے پہلے کیا ہے؟ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مَلِيئَةً حَرًّا شَدِيدًا وَشَرَابًا۔ ہم نے آسمان کو ٹٹولا، کیا ہو
ہو گیا وہاں پر؟ اب ہم جاتے ہیں، ہم وہاں جا کر بیٹھا کرتے تھے، ہماری سیٹس تھی، نشستیں تھی، کرسیاں تھی، اب وہاں پہ بڑا انقلاب ہے، اب جاتے ہیں ایک آگ کے شعلے کو دیکھتے ہیں، وہ ہماری طرف لپکتا ہے، ہمیں جلا کر راکھ کر دیتا ہے، اور کیوں ایسا ہو گیا؟ اب ہمیں آنے نہیں دیا جاتا، ہماری سیٹس برخاست ہو کے بیٹھنے نہیں دیتے، اور جاتے ہیں ویسے جل کے راکھ ہو جاتے ہیں۔ اور وہاں پر اتنا ہی نہیں، حرسن شدیدہ، اس کا معنی کہ خفی ہیکل طاقتور فرشتوں کے پہرے دار بٹھا دیے گئے ہیں، وہاں پر چوکیدار بٹھا دیے گئے ہیں کہ خبردار آج کے بعد دنیا کی مخلوق میں سے جن کو یا نہیں آنا، اگر آئے تو ان کو جلا کے راکھ کر دینا اور کسی برخاست ان کو بیٹھنے نہیں دینا۔ تو اب وہ جن کہہ رہے ہیں کہ کیا ہو گیا آسمان کے اوپر، ہمیں بیٹھنے کے لیے سیٹ بھی نہیں ہے، اب جاتے ہیں تو ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ ایک آگ کا شعلہ ہماری طرف لپک رہا ہے، ہمیں جلا کر راکھ کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اپنے لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے کیا کر رہے ہیں؟ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، اور یہ کہ ہم نہیں جانتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا والوں کو برباد کرنے کا فیصلہ کر لیے ہیں۔ یعنی جنوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر آسمان کی باتیں زمین والوں کو نہیں معلوم ہوئی تو زمین والوں کی ہلاکت و بربادی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کی بھلائی چاہتا ہے، یہ ہم نہیں جانتے۔ پھر چل کرتے ہیں، جو ایسا کرتے ہیں، زمین پہ پھیلتے ہیں۔ جب آسمان کے اوپر اتنا بڑا اگر انقلاب آیا ہے تو ہو سکتا ہے زمین پہ بھی کوئی انقلاب آیا ہوگا، کرتے ہیں زمین پہ پھیل جائیں گے، اور پھر ایک جگہ آ کر جواب دیں گے زمین پہ کیا ہو رہا ہے۔ اب جا کر دیکھتے ہیں، ایسے میں ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی حالت میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے سنتے ہیں، فوری کہتے ہیں کچھ سنائی دے رہے ہیں، فوری جب سنتے ہیں گزر رہے تھے، رک گئے، جب تک تلاوت ختم نہیں ہوئی پھیرے ہوئے ہیں اور اسے سن رہے ہیں، اور جیسے ہی قرآن کو سنا مان گئے، یہ آسمان کی باتیں جو وہاں سنتے تھے اب یہ زمین پہ سننے کو ملی ہیں۔ ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں، پکارتے ہیں کہ ارے آؤ آؤ ادھر آ جاؤ، یہ ہمارا مسئلہ حل ہو گیا، ہمارے سوال کا جواب مل گیا، ہماری الجھن ختم ہو گئی، اب آسمان کی باتیں اب ہم نہیں لانا ہے، یہ زمین کے اوپر سنائی دے رہی ہے۔ اور اسی سے یہ پورے واقعے کی ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے اطلاع دی گئی، اور اسی سے سورۃ جن شروع ہو رہا ہے۔ پہلی آیت یہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہہ دیجیے میری جانب اس بات کی وحی کی گئی ہے۔ جنوں کی جماعت میں سے بعد نے قرآن کو سنا تو کہنے لگے کہ آج ہم نے بڑا عجیب قرآن سنا ہے، یہدی الی الرشد، بھلائی کا راستہ ہمیں بتلاتا ہے، آمنا بہ، سو ہم اس کے اوپر ایمان لے آئے۔ اور ہم ایمان لانے کی پہلی شرط کیا ہے؟ ولن نشرک بربنا، آج کے بعد ہرگز ہم اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ تھوڑا سا قرآن سنا، سمجھ میں آ گیا، ایمان لائے، یہ حق کی بات ہے، اور بھی دوسرے مقام پر تفسیر ملتی ہے۔ بعد نے کہا یہ تو وہی بات ہے، یہ تو وہی باتیں ہیں جو موسیٰ کے زمانے میں ہم سنا کرتے تھے، تورات کی۔ کیا مانا؟ کہ حق کا ایک مزاج ہوتا ہے، اللہ کے کلام کی ایک کیفیت ہوتی ہے، جنوں کی عمر لمبی ہوتی ہے، وہ جن موجود تھے یہ تورات سنے تھے، فوری پہچان گئے کہتے ہیں یہ موسیٰ کے دور میں بھی آتی تھی ایسی باتیں، وہی باتیں اب ہمیں یہاں دوبارہ سننے کو مل رہی ہیں۔ تو مانا یہ ہوا وہ قرآن نماز کے حالت میں سنے، ان کو سمجھ میں آ گیا، یہ اب کیا سمجھ میں آیا؟ یہ بھلائی کا راستہ ہمیں بتلاتا ہے، وہ اس پہ ایمان لانے کا اعلان کرتے ہیں، اور یہ بھی کرتے ہیں کہ ایمان لانے کا مانا یہ ہے کہ آج کے بعد ہم پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ تو آج کے حوالے سے جو بات کرنی ہے عنوان کے کہ یہ بھی انتظام اور اہتمام کیا گیا کہ جبریل امین اچھا کنکلوڈ کیے، اس لیے ہمارے لیے آسمانوں پہ راستے روک دیے گئے ہیں، وہاں جو ہے شہاب صاحب آگ کا شعلہ ہمیں جلا رہا ہے کہ اب ہم کوئی آسمان کی باتیں نہیں کر سکتے، اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ آسمان کی کچھ وحی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے اور کچھ باتیں جن لا کر لوگوں کو کنفیوز کریں۔ اللہ نے سارے چور دروازے بند کر دیے۔ اب کہا کہ اب حق ہدایت کا راستہ کیسے ملے گا؟ تنہا اللہ کا گائیڈنس، وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم و حوا کو زمین پر بھیجتے ہوئے کہا تھا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری طرف سے جا رہا ہے زمین پر تمہارے سے ہماری اولاد کے لیے، منی میری طرف سے ہدایت آیا کرے گی، گائیڈنس آیا کرے گا، تب وہ گائیڈنس آ رہا ہے۔ تو اللہ نے اہتمام کیا۔ آخر میں جتنا منٹ باقی ہیں تو یہ سارے جو باتیں کی گئی اس سے کیا نتیجہ آپ ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا گائیڈنس، اپنی ہدایت، اپنی کتاب، آخری آسمانی کتاب
نازل کرتے ہوئے کیا کیا؟ اتنا اہتمام کیا کہ کوئی جن طاقت سے طاقتور جن ان کو اوور پاور نہ کر سکے، تو ذی قوت والے فرشتے کے ساتھ۔ پھر اتنا ہی نہیں کہ تم چلے جاؤ ان کے ساتھ اور فرشتوں کو بھی تم بھی جاؤ جبریل کے ساتھ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قرآن ڈیلیور کرنے کے لیے، میسیج دینے کے لیے۔ اس لیے قرآن میں اسی سورہ جن میں کہا رسالہ کی ربی، کیا چیز ہے؟ میسیج۔ یعنی قرآن جو ہے یہ آپ کے اور میرے لیے یہ پروردگار کی طرف سے پرسنلائزڈ میسیج ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ پروردگار کا میسیج ہے، رسالہ آ رہا ہے اور یہ بھیجا گیا ہے ہمارے لیے، اور ہم وہ جس کو اللہ نے بھیجنے کے لیے اس کا اہتمام کیا، آپ اور ہم اس سے غفلت رکھ رہے ہیں۔ اور یہی نہیں، زیادتی کی بات تو یہ ہے قرآن مجید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے بھیجنے کے لیے زمین پر آسمان سے نزول کے لیے جتنے بیک ڈورز بند کیے تھے ہدایت کے یا ہاف نالج کے، آج مسلمان پورے کھول لیے۔ اللہ نے بند کیا تھا، فرشتوں اور جنوں کے بند کر دیے تھے راستے، ایک ہی راستہ رکھا تھا کہ رسول کریم نوبل میسنجر کا، قوت والے کا، عرش کے پاس رہنے والے کا، اور جن کا اسٹیٹس ہے ان کا۔ اب ہم نے امتیوں میں سے لوگوں کا انتخاب کر کر پھر فرقوں میں پڑ گیا اور قرآن کو بازو کر لیا۔ یہ میرے امام کا قول ہے، یہ میرے فقیر کا قول ہے، میرے بڑے کا قول ہے، میرے بزرگ کا قول ہے، میرے باپ دادا سے یہی چلتے آیا ہے۔ اسی میں ہم بات کرتے رہتے قرآن کو فرقوں میں بڑھ کر ہر ایک جو ہے کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر ایک فرقہ اپنے میں فرح و شادہ خوشحال ہے، جو میرے حصے میں آیا سب سے صحیح ہے، میں یہی کروں گا، اسی پہ جیوں گا، اسی میں کروں گا۔ کہ قرآن کی نصیحت دی اب ان کے سامنے دلیل لے کر جاؤ، بھائی آپ نے جس عقائد کو، اس اعمال کو اختیار کیا ہے، جو کام آپ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا اس کے خلاف ہے، آپ کو قرآن کیا ہمارے بڑوں کو نہیں آنا؟ ہمارے بزرگ قرآن نہیں پڑھے، ہمارے علماء نہیں پڑھے، ہمارے فقیہ نہیں پڑھے، ہمارے مجتہد نہیں پڑھے؟ ارے ہم پڑھے نہیں پڑھے، دل کا امت قد امت سے گزر گئی، اللہ میرے سے نہیں پوچھے گا انہوں پڑھے نہیں پڑھے، اللہ یہ پوچھے گا کہ میرا کلام میرا رسالہ تجھ تک پہنچا تھا، تو پڑھا کہ نہیں پڑھا، اس کے مطابق زندگی گزار کے نہیں کرو۔ جتنے چور دروازے بند کیے تھے اللہ تعالیٰ نے پورے ہم کھول دیے دین کے نام پر۔ اس لیے دیکھو کہ ایک کیا اعمال ہے، کیا خواہش دوسرے سے ٹکراتے ہیں، اور تذکرہ کرو تو پھر ماننے کو بھی تیار نہیں، اور چاہتے ہیں کہ ہم جس کو فالو کرتے ہیں وہ بلند ہے، حالانکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ الکلمۃ اللہ هی العلیٰ، سب سے ہائیسٹ پلیس کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کلام کا ہے، وہ سب سے بلند ہے، اور اس کو سب سے نیچے کر دیے، اور اپنے شخصیتوں کے خول کو سب سے اوپر کر دیا، اور اسی پہ زندگی گزارتے ہیں کہ اسی کو پڑھیں گے، اسی کو سیکھیں گے، اسی کو سمجھیں گے، اسی کا درد دیں گے، اسی کے مطابق زندگی گزاریں گے، باقی سب کو ہم ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ بالکل نہیں پڑھا قرآن کی آیت کے خلاف آپ کا کیسا یہ آپ کے عقیدے اور اعمال ہیں؟ اب سے جواب کیا کیا نکالیں گے؟ آپ کو کیا ملے؟ بہت سے آیت ہے، تفسیر میں بچ جائیے، ترجمہ لے لیجیے، پھر بھی دیکھو قرآن پڑھو، کس کے لیے؟ ثواب کے لیے، جیسے ہر وقت بیان کر دینا الف لام میم پڑھنے سے نیکیاں ملتی ہیں، ہاں اس کے لیے پڑھو، نازلہ پڑھو، حفظ کر دو، بچوں کو حافظ بنا دو، وہاں پہ رک جاؤ۔ ارے آگے لکھا کیا ہے؟ نہیں تجویز سیکھو، ماشاءاللہ بڑے اچھے قاری صاحب ہیں، بڑے اچھے اذہان سے قرات پڑھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اتنی خوبصورت سے خوبصورت انداز سے پڑھا جائے نا، اس سے زیادہ پڑھنا چاہیے، لیکن اس سے اچھا یہ ہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ کیسے پڑھا جا رہا ہے، نہیں کیا پڑھا جا رہا ہے، کیسے پڑھا جا رہا ہے، پر بہت توجہ ہے۔ اس لیے آپ اخبار میں دیکھیں مدرسے تحفظ قرآن، تجوید کی کلاس ہے، اچھا پڑھنا بالکل کرنا چاہیے، قرآن کو زبر دیر غلط پڑھنے سے معنی بدل جاتے ہیں، لیکن وہاں پہ رک کیوں گئے؟ کیسے ڈیلیور کیا جا رہا ہے، نہیں کیا ڈیلیور کیا جا رہا ہے، وہ بھول گئے، بالکل اس کے ساتھ تعلق ہی نہیں۔ اور پھر کیا کروں؟ اپنے آپ کو عالم کا لفظ ان کو استعمال کرتے ہوئے شرم آتی ہے، کہتے ہیں قرآن سمجھنے کی کوشش کی۔ قرآن ہم نے اپنے طرف سے رول بنائے، کیا ہے؟ علماء کے لیے، مفسرین کے لیے، اسکالرز کے لیے، معاشروں کے لیے۔ اور ہمارے جو بزرگ تھے انہوں نے پورا قرآن بھی پڑھ لیا، حدیث بھی پڑھ لی، اس کا نچوڑ تیار کر دیا، یہی پڑھ لیتے رہو۔ یہ قرآن مجید کے خلاف منظم محاذ آئی، کیوں؟ کیونکہ اپنی بات نیچے نہ ہو، کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر، خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں، قرآن کے مضمون کو بدلنے کے لیے تیار ہیں، اس سے جان چھوٹ جائے لیکن اپنی فرقے کی بات بلند رہ جائے۔ یہ پوری زندگی کا آج مسلمان کا مشن ہے، اللہ مان رہے مربی جس کو اللہ نے ہدایت دی اور رحم کیا ہو کہ وہ بچ گیا۔
کہ آپ کس کو کس کے مقابلے میں ریلیٹ کر رہے ہیں، اور آپ جن شخصیتوں کے خول چڑھائے ہوئے ہیں، غور تو کرو اس میں کتنی ریسرچ ہوئی ہے، اس کی آتھینٹسٹی کے بارے میں واقعی انہوں نے وہ بات کہی ہے کہ ان کے بعد والوں نے جو اپنی طرف سے ڈال دیا ہے، نو بڈی نوز، کس کو پتا ہے؟ کیا تاریخ کی کتابیں 1450 سال تاریخ، کون سا ہسٹوریشن لکھا؟ اور ایک واقعہ کربلا کو لے لو، شیعوں کا اپنا ایک ورژن ہے، سنیوں کا اپنا ایک ورژن ہے، کون ریسرچ کیا؟ کون سا یہ بول رہا ہے نہیں ہمارا یہی، ہم شیعہ ہیں، ہم یہ اسکالرز کو مانتے ہیں، یہی ہوا؟ سنی بولتے نہیں ویسا نہیں، ایسا تھا، لڑتے رہو، لڑ رہے اپنے اپنے موقف پہ نہیں، اپنے اپنے موقف کو سرنڈر کرو اللہ کے کلام کے آگے، نبی کے فرمان کے آگے کہ اللہ نے یہ اہتمام کیا ہے۔ اب ہر وقت اب اس کے بعد قرآن مجید پر کتنی کیا کہوں بہتان بازی چل رہی ہے، نہیں آپ کو کیا معلوم کون سی آیت ناسخ ہے، کون سی منسوخ ہے؟ آپ قرآن پڑھیں گے، قرآن کہتا ہے، قرآن کا دعویٰ کیا ہے؟ میں لوگوں کی اسکالر کے لیے نہیں کہا، ہدی للناس کہا، پر پبلک ہر ایک کے لیے، ہر مسلمان کے لیے میری ہدایت ہے۔ اور مولوی کہتا ہے نہیں یہ اسکالر کی سمجھ میں آتا ہے، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا۔ اور یہ بھی نہیں، الزام یہ بھی کہ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ لو اللہ کہہ رہا ہے ہدایت کے لیے نازل کیا ہوں، مولوی کہہ رہا ہے گمراہ ہو جاؤ گے۔ نہیں ایسا ہے کہ کتنے نمبر ہوتے ہیں، وہ 14 علوم سیکھنا پڑتا، 18 علوم سیکھنا پڑتا، جب جا کے قرآن سمجھ میں آتا۔ تو اس کا معنی یہ ہوا وہ کون سے 14 ہیں، کون سے 18 ہیں، وہ ہمارے بڑوں کو آتے تھے، انہوں سیکھے، اس کے قرآن سے انہوں بیان کرے، ہم وہی فالو کرتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے میرے بھائیوں، صحابہ کرام میں سے کس کو لکھنا پڑھنا آتا تھا، کتنے تھے اور کون سے 14 اور 16 علوم سیکھے تھے؟ قرآن سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ کہاں سے یہ اصول بنا لیے ہو؟ اور اگر وہ بات ان کی مان لی جائے تو میری اور آپ کی زندگی کافی نہیں ہوگی۔ نمبر 1 سے شروع کرو، وہ 14 16 18 علوم کو پڑھ کر زندگی ختم ہو جائے گی۔ اب 19 نمبر پر قرآن کو رکھا، قرآن کی باری ہی نہیں آئی اور دنیا سے چلے جاؤ گے ہدایت کے بغیر۔ تو ہم کو غور کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے بیک روڈ بند کر کر یہ ہدایت کے لیے ہمیں نازل کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہی وحی ہے، الہی ہے، یہی ریولیشن ہے۔ اور وحی کی دو قسمیں، مطلوب اور غیر مطلوب۔ اگر وہ وحی کے الفاظ محفوظ کر لیے گئے تو قرآن مجید کہلایا، اور وحی کا مضمون محفوظ ہوا، الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، تو اس کو وحی غیر مطلوب صحیح حدیث کہتے ہیں۔ تو یہی، اور آخر بات میرے لیے کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ، تم عقل کے گھوڑے جتنے چاہے دوڑا، تم لائبریری پر کتابیں پڑھ جاؤ، بات یہ ہے کہ یہ عقل کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتی جب تک کہ اس کو وحی الہی کے آگے سر کرنا کرو۔ اپنی عقل مانے یا نہ مانے، الجھاؤ اور وسوسے پڑھتے رہیں گے، جس آگے تو کہ میری عقل مانے نہ مانے اس مطلب آج جو تنظیمیں، آج جو گروپ جو بن گئے ہیں، آج جن میں سے ایکس مسلم، فارمر مسلم، جو اسلام کو خربات کر کر یہ میڈیا کی وجہ سے بہت پھیلا رہے ہیں، بات کیا ہے؟ ان کے نزدیک ان کا معیار، ان کا میزان ان کی عقل ہے۔ چڑھائی ہوں اور آسمان کو گئے، تمہاری عقل نہیں مان، کیونکہ تمہاری لمٹ کہاں پر ہے؟ چڑھائی ہوں، کیونکہ تمہاری عقل وہیں پر رک گئی۔ ہم اللہ اور رسول کو نہیں مانتا ہے، اللہ کی وحی کی بات کو سمجھتے ہیں۔ جب اللہ نے کہا ہے قرآن میں یہ ہوا ہے تو ہوا ہے، ختم۔ ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ کہ عقل مانے یا نہ مانے ہمارا ایمان مانتا ہے، یہی تقاضا ہے اللہ اور رسول پر ایمان لانے کا، اسی کتابوں پر ایمان لانے کا۔ اللہ تعالیٰ سے یہ بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے مولا کریم جو حق بات ہے ہم پر واضح فرما، اس پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما۔ اے اللہ جو باطل بات ہے ہم پر واضح فرما، اس سے بچنا ہمارے لیے آسان فرما۔ اے اللہ حاضر مجلس کی تمام جائز دعاؤں کو قبول فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں صحت عاجلہ شفا کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ جو نوجوان لڑکے لڑکیاں شادی کے عزیمند ہیں انہیں بہترین جوڑے عنایت فرما، جو ان کی شادی کے راہ میں جو رکاوٹیں ہیں اس کو دور فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں کو سر کر دنوں شیاطین سے پاک فرما، ہمارے گھروں میں آپ کی رحمت کے نورانی فرشتوں کا بسیرا ہو۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ہماری اولاد کو نیک بنا۔ اے اللہ ہماری اولاد کی نیکیوں کو ہمارے لیے سب سے جاریہ بنا۔ اے اللہ ہم پر رحم فرما، ہمارے بچوں پر رحم فرما، بچوں کے بچوں پر رحم فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو حادثات اور حادثائی اموات سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ ایسی موت سے محفوظ رکھ جس میں توبہ کی توفیق بھی نہ ملے۔ اے اللہ مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم پر، ہمارے بچوں پر، بچوں کے بچوں پر کبھی ایسا وقت نہ لا کہ وہ دنیا والوں کے آگے ہاتھ پھیلائیں، دنیا والوں سے مستغنی فرما، دنیا والوں سے بے نیاز فرما، اپنے گھر کا سواری بنا، اپنے گھر کا بھکاری بنا۔
اے اللہ ہمیں سے ہر ایک کسی نہ کسی طرح لوگ دشمنوں میں گھرے ہوئے ہیں، جو دشمن اکٹھا ہو کر ہمارے خلاف سازشیں اور مکاریاں کر رہے ہیں، اے اللہ ان کی مکاریاں ہونے کی گردن پر ڈال دے، جو ہدایت کے مستحق ہیں ہدایت عطا فرما، جو ہدایت کے مستحق پر اے اللہ ان کے شر سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ حاسدین کے احساس سے محفوظ رکھ، شر پسندوں کے شر سے محفوظ رکھ، ظالموں کے ظلم سے محفوظ رکھ، اے اللہ اس مسجد کے بنانے والے، اس کی بنیاد رکھنے والے، اس میں تعاون کرنے والے، اس کو آباد کرنے والے، اے اللہ اس کے لیے جو لوگ کوشش کر رہے ہیں تمام کو اے اللہ دنیا و آخرت میں اس کی بہترین عنایت فرما، اے اللہ ہماری ان آخرت کی کوششوں کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، اے اللہ ہم پر رحم فرما، اے مولا کریم زندگی کا اتنا سفر گزر چکا جو باقی ہے ہمارے لیے آسان فرما، اے اللہ مرتے دم تک ہماری جسمانی ضرورتوں کے لیے، مالی ضرورتوں کے لیے دنیا والوں میں سے کسی کا محتاج نہ بنا، اپنے در کا سوالی بنا، اپنے در کا بھکاری بنا، اے اللہ جب موت کا وقت آئے ہماری زبانوں پر کلمہ شہادت کو جاری فرما، خبر کے سوال و جواب کا مرحلہ ہمارے لیے آسان فرما، قیامت کے دن ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب فرما، آپ کی شفاعت کو ہمارے حق میں قبول فرما، ہمارا شمار ہم خوش نصیب لوگوں میں کر دیجیے جن کو آپ بالحساب و کتاب جنت الفردوس میں داخل کرنے والے ہیں، آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ ہمارے بھائیوں پر رحم فرما، ان کی بیویوں پر رحم فرما، ان کے بچوں پر رحم فرما، اے اللہ ہماری بہنوں پر رحم فرما، ان کے شوہروں پر رحم فرما، ان کے بچوں پر رحم فرما، اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ پر رحم فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کی بیماریوں کو صحت سے بدل دے، اے اللہ ہمارے فوت شدگان کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ بھی بچے بہن بھائی شوہر جو فوت ہوئے ہیں تمام فوت شدگان کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو جنت کا باغچہ بنا، ان کے درجات کو بلند فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ہماری دعاؤں کو ان کے حق میں قبول فرما، اے اللہ جو باطل طاقتیں اکٹھا ہو کر اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو برباد کرنے کے منصوبے بنا رہے ہیں، جو ہدایت کے مستحق ہیں انہیں ہدایت عطا فرما، جو ہدایت کے مستحق ہیں ان پر اپنا عذاب نازل فرما، اور روئے زمین کو ان کے ناپاک سے پاک فرما، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد عباد الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ويعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى على ولا تتم وأكبر.